Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کون بنے گا علمی ہم سفر کے عنوان سے جو میں آپ کے سامنے واقعہ پیش کرنے والا ہوں، تخلیق آدم علیہ السلام سے قبل. یہ بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں لفظ بلفظ معارف القرآن جو کہ مولانا محمد شفیع احمد صاحب نے ترتیب دیا ہے، اس کے لحاظ سے ہی اس کا آیت، ترجمہ اور تفسیر جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اسی سے ماخوذ ہے. تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنے علمی سفر پر. تخلیق آدم علیہ السلام سے قبل، سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے 33 کا ترجمہ. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو. فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے. پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے. پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو. بولے پاک ہے تو، ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا. بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا، حکمت والا. فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام. پھر جب بتا دیا اس نے ان کے نام، فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو، میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمان کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو. معارف خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب تخلیق آدم علیہ السلام اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کریں. فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خوریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا. اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ انسب معلوم ہوتے ہیں کہ نیکی ان کی فطرت ہے، برائی کا صدور ہی ان سے ممکن نہیں. وہ مکمل اطاعت گزار ہیں، دنیا کے انتظامات بھی وہ درست کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار اول ایک حکیمانہ طرز سے دیا کہ خلافت عرضی کی حقیقت اور اس کی ضرورت سے تم واقف نہیں، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں. پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں آدم علیہ السلام کے تفوق کا ذکر کر کے دیا گیا اور بتلایا گیا کہ خلافت عرض کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص وہ اسرار کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کی استعداد اس کے متحمل نہیں. تخلیق آدم کی گفتگو فرشتوں سے کس مصلحت پر مبنی تھی؟
यहाँ ये बात गौर तलब है कि हजरत हक जल शानो का फरिश्तों की मजलिस में इस वाक़े के इजहार किस हैसियत से था। क्या उनसे मशवरा लेना मकसूद था या महज इनको इत्तला देना पेश नजर था, या फरिश्तों की जबान से उनका इजहार कराना इसका मंशा था। सो ये बात जाहिर है कि मशवरे की जरूरत तो वहां पेश आती है जहां मसले के सब पहलू किसी पर रोशन न हो और अपने इल्म व बसीरत पर मुकम्मल इत्मीनान न हो। इसलिए दूसरे उकला व अहले दानिश से मशवरा किया जाता है, या इसी सूरत में जहाँ हुकूक दूसरों के मसावी हो तो उनकी राय लेने के लिए मशवरा होता है, जैसे दुनिया के आम काउंसिलों में राइज है। और यह जाहिर है यहाँ दोनों सूरतें नहीं हो सकती। अल्लाह सुब्हानहू तआला खालिक कायनात है, जर्रा जर्रे का इल्म रखते हैं और जाहिर व बातिन हर चीज उनके इल्म व बसीरत के सामने बराबर है। उनको क्या जरूरत कि किसी से मशवरा लें। इसी तरह यहाँ ये भी नहीं कि कोई पार्लिमानी हुकूमत है जिसमें तमाम अरकान के मसावी हुकूक हैं और सबसे मशवरा लेना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ही सबके खालिक और मालिक है। फरिश्ते हों या जिन व इंस, सब उनकी मखलूक ममलूक है। किसी को हक नहीं कि उनके किसी फेल के मुतालिक सवाल भी कर सके कि आपने क्यों किया और फलां क्यों नहीं किया। ला यसअलु अम्मा यफअलु वहुम यसअलून। अल्लाह ताला से इसके किसी फेल के मुतालिक सवाल नहीं किया जा सकता और सबसे इनके अमाल का सवाल किया जाएगा। बात यही है कि दर हकीकत यह मशवरा लेना मकसूद नहीं और न उसकी जरूरत है, मगर सूरत मशवरा की बनाई गई जिसमें मखलूक को सुन्नत मशवरा लेने की तालीम का फायदा हो सकता है। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने से मशवरा लेने की हिदायत कुरान में फरमाई गई। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिए वही बतलाए जा सकते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मशवरे की सुन्नत जारी करने और उम्मत को सिखाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मशवरे की ताकीर फरमाई गई। गर्ज फरिश्तों की मजलिस में इस वाक़े के इजहार से एक फायदा तो तालीम मशवरे का हासिल हुआ। दूसरा फायदा खुद अल्फाज कुरानी के इशारे से ये मालूम होता है कि इंसान की पैदाइश से पहले फरिश्ते ये समझते थे कि हमसे ज्यादा अफजल व आलिम कोई मखलूक अल्लाह ताला पैदा नहीं करेंगे। और तफसीर इब्न जरीर में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रवायत में इसकी तस्रीह भी है कि खल्क़त आदम अलैहिस्सलाम से पहले फरिश्ते आपस में कहते थे लन यख्लुकुल्लाहु खल्क़न अक़रब अलैहि मिन्ना वल आलम, यानी अल्लाह ताला कोई मखलूक हमसे अफजल और आलिम पैदा न फरमावेंगे। हजरत हक जल शानो के इल्म में था कि एक ऐसी मखलूक भी पैदा करना है जो तमाम मखलूकात से ज्यादा अफजल व आलिम होगी और जिसको अपनी खिलाफत व नियाबत का खलत अता किया जाएगा। इसलिए फरिश्तों की मजलिस में आदम इस्लाम को पैदा करने और जमीन के नायब बनाने का जिक्र किया गया कि वो अपने ख्याल का इजहार करें। चुनांचा फरिश्तों ने अपने इल्म व बसीरत के मुताबिक न्याजमंदी के साथ राय का इजहार किया कि जिस मखलूक को आप खलीफे जमीन बना रहे हैं इसमें तो शर व फसाद का मादा भी है। वो दूसरों की इस्लाह और जमीन में अमन व अमान के इंतजाम कैसे कर सकता है जबकि खुद खूरेजी का मुर्तकब भी होगा। इसकी बजाय आपके फरिश्तों में शर व फसाद का कोई मादा नहीं, वो खताओं से मासूम है और हर वक्त आपकी तस्बीह व तकदीस और इबादत व अताअत में लगे होते हैं। वो बज़ाहिर इस खिदमत को अच्छी तरह अंजाम दे सकते हैं।
غرض اس معاذ اللہ حضرت حق جل شانہ کے فعل پر اعتراض نہیں، کیونکہ فرشتے ایسے خیالات و حالات سے معصوم ہیں، بلکہ مقصد محض دریافت کرنا تھا کہ ایک ایسی معصوم جماعت کے موجود ہوتے ہوئے بھی دوسری غیر معصوم مخلوق پیدا کر کے یہ کام اس کے حوالے کرنا اور اس کو ترجیح دینا کس حکمت پر مبنی ہے۔ چنانچہ اس کے جواب میں پہلے حق تعالی نے اجمالی طور پر یہ فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، یعنی تم خلافت الہیہ کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں، اس لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک معصوم مخلوق ہی اس کو انجام دے سکتی ہے، اس کی پوری حقیقت کو ہم ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے ایک خاص واقعے کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خواص وہ آثار جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم اسلام ہی میں ودیت کی گئی تھی، فرشتوں کی فطرت و جبلت اس کے مناسب نہ تھی، وہ سب حضرت آدم اسلام کو سکھائے اور بتلائے گئے۔ مثلا دنیا کی نافع و مضر چیزیں اور ان کے خواص و آثار، ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج و طبع اور ان کے آثار، ان چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے طبیعت ملکی محتمل نہیں۔ فرشتہ کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کسی چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا دھر کس بدن پر کیا اثر کرتا ہے۔ غرض زمینی مخلوقات کے نام و خواص و آثار کی دریافت فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی۔ یہ علم صرف آدم اسلام ہی کو سکھلایا جا سکتا تھا، انہی کو سکھلایا گیا۔ پھر قرآن کی کسی تصریح یا اشارے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آدم اسلام کو یہ تعلیم کسی تنہائی میں فرشتوں سے علیحدگی دی گئی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہی ہو، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا آدم اسلام کی طبیعت میں تھا، وہ سیکھ گئے۔ فرشتوں کی فطرت میں نہ تھا، وہ نہ سیکھ سکے، اسی لیے یہاں تعلیم کو آدم اسلام کی طرف منسوب کیا گیا، اگرچہ یہ تعلیم فی نفس عام تھی، آدم اسلام اور ملائکہ دونوں کو شامل تھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آئی ہو، بلکہ آدم اسلام کی فطرت میں ان چیزوں کا علم ابتدائے آفرینش سے ودیت کر دیا گیا، جیسے بچہ ولادت میں ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے، اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب رہا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ فرشتوں کے مزاج اور طبیعت بدل کر ان کو بھی یہ چیزیں سکھا سکتے تھے، تو ان کو کیوں نہ سکھایا گیا؟ مگر اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو ہی انسان کیوں نہ بنا دیا گیا، کیونکہ اگر فرشتوں کو جبلت و فطرت کو بدلا جاتا تو پھر وہ فرشتے نہ رہتے بلکہ انسان ہی ہو جاتے۔ خلاصہ یہ کہ زمینی مخلوقات کے اسماء اور ان کے خواص و آثار کا آدم اسلام کو علم دیا گیا جو فرشتوں کے بس میں نہیں تھا، اور پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے کر کے سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ کوئی مخلوق عالم و افضل پیدا نہیں ہوگی، یا یہ کہ زمین میں کی خلافت و نیابت کے لیے فرشتے بنسبت انسان کے زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ جن پر خلیفہ زمین کو حکومت کرنا ہے۔ یہاں سے یہ فائدہ بھی حاصل ہو گیا کہ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اپنی محکوم رعایا کے مزاج و طبع سے اور ان کے خواص و آثار سے پورا واقف ہو، اس کے بغیر وہ ان پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی نہیں کر سکتا۔ جو شخص یہ نہیں جانتا
کہ بھوک سے کیسی اور کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اس کی عدالت میں کوئی دعویٰ کسی کو بھوکا رکھنے کے متعلق پیش ہو تو اس کا فیصلہ کیا اور کس طرح کرے گا؟ غرض اسی واقعے سے حق تعالی نے فرشتوں کو یہ بتلا دیا کہ زمین کی نیابت کے لیے معصوم ہونے کو دیکھنا نہیں، بلکہ اس کو دیکھنا ہے جو زمین کی چیزوں سے پورا واقف ہو، ان کے استعمال کے طریقوں اور ان کے ثمرات کو جانتا ہو۔ اگر تمہارے یہ خیال صحیح ہے کہ فرشتے اس خدمت کے لیے زیادہ موزوں ہیں تو ان چیزوں کا نام اور خواص بتلاؤ۔ فرشتوں کا اظہار رائے چونکہ اس اعتراض پر یا فخر و غرور یا اپنا استحقاق جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ محض اپنے خیال کے اظہار ایک نیاز مند خادم کی طرح اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تھا، اس لیے فوراً بول اٹھے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پاک ہیں آپ، ہم کو علم نہیں مگر وہی جو آپ نے عطا فرمایا، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ جس کا حاصل اپنے خیال سے رجوع اور اس کا اقرار تھا کہ زیادہ عالم و افضل مخلوق بھی موجود ہے اور یہ کہ زمین کی نیابت کے لیے وہی موضوع ہے۔ دوسرا سوال اس جگہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اس کی کیسے خبر ہوئی کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ کیا انہیں علم غیب تھا یا محض اٹکل اور تخمینے سے انہوں نے یہ سمجھا تھا؟ اس کا جواب جمہور محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو انسان کے حالات اور اس کے ہونے والے معاملات بتلا دیے تھے، جیسا کہ بعض آثار میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم اسلام کو خلیفہ زمین بنانے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے اس خلیفے کا حال دریافت کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتلایا۔ اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ وہ فساد و خوریزی بھی کرے گا تو اس کو نیابت زمین کے لیے منتخب فرمانا کس حکمت پر مبنی ہے؟ اسی کا ایک جواب تو حضرت حق جل شانہ کی طرف سے آدم اسلام کے علمی تفوق کے اظہار فرما کر دے دیا گیا، اور فساد و خوریزی سے جو شبہ اس کے استحقاق نیابت پر کیا گیا تھا اس کا جواب انی عالم ما لا تعلمون میں اجمالاً دے دیا گیا، جس میں اشارہ ہے کہ جس چیز کو تم نیابت و خلافت کے منافی سمجھ رہے ہو در حقیقت وہی اس کی اہلیت کا بڑا سبب ہے، کیونکہ نیابت زمین کی ضرورت ہی رفع فساد کے لیے ہے۔ جہاں فساد نہ ہو وہاں خلیفہ اور نائب بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ غرض یہ بتلا دیا گیا کہ منشا الہی یہ ہے کہ جس طرح اس نے ایک ایسی مقدس معصوم مخلوق فرشتے پیدا کر دیے جس سے کسی گناہ خطا کا صدور ہی نہیں ہو سکتا، اور جس طرح اس نے شیاطین پیدا کر دیے جن میں نیکی اور بھلائی کی صلاحیت نہیں، اسی طرح ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا منشاء خداوندی کا خلقت حاصل کرے۔ آدم اسلام کا تفوق فرشتوں پر، اس واقعے میں قرآن حکیم کے یہ بلیغ الفاظ بھی قابل نظر ہیں کہ جب فرشتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان چیزوں کا نام بتلاؤ تو لفظ انبئونی ارشاد فرمایا کہ مجھے بتلاؤ، اور جب آدم اسلام کو اسی چیز کا خطاب ہوا تو لفظ انبئہم فرمایا گیا، یعنی آدم اسلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو یہ اسماء بتلائیں۔ اس طرز بیان کے فرق سے واضح ہو گیا کہ آدم اسلام کو معلم کا درجہ دیا گیا اور فرشتوں کو طالب علم کا، جس میں آدم اسلام کی فضیلت و تفوق کا ایک اہم صورت سے اظہار کیا گیا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم میں بھی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس چیز کا ان کو علم نہیں تھا آدم اسلام کے ذریعے
ان کو بھی ان چیزوں کا اجمالی طور پر کسی نہ کسی درجے میں علم دے دیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 کا ترجمہ۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو اور جنوں کو بھی، جیسا کہ بعض روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ سے منقول ہے، غرض ان سب کو یہ حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان، اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں سے۔ ربط آیات۔ پچھلے واقعے میں جب آدم اسلام کو فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی اور دلائل سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن میں علوم کی ضرورت ہے وہ آدم اسلام میں سب کے سب مجتمع ہیں، اور ملائکہ کو ان میں سے بعض علوم حاصل ہیں، اور جنوں کو تو بہت ہی کم حصہ ان علوم کا حاصل ہے۔ اب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان غیر کاملوں سے اس کامل کی کوئی ایسی تعظیم کرائی جائے کہ عملاً بھی یہ امر ظاہر ہو جائے کہ یہ ان دونوں سے کامل اور جامع ہے۔ جب تو یہ دونوں ان کی تعظیم کر رہے ہیں اور گویا بزبان حال کہہ رہے ہیں کہ جو اوصاف ہم میں الگ الگ ہیں وہ ان کے اندر یکجا ہیں، اس لیے جو عمل تعظیمی تجویز فرمایا گیا ہے اس کے حکایت ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم اسلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور غرور میں آ گیا۔ کیا سجدے کا حکم جنات کو بھی تھا؟ اس آیت میں جو بات صراحتاً مذکور ہے وہ تو یہ ہے کہ آدم اسلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر آگے جب استثناء کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ سجدہ آدم اسلام کا حکم اس وقت کے تمام ذی العقول مخلوقات کے لیے عام تھا، جن میں فرشتے اور جنات سب داخل ہیں، مگر حکم میں صرف فرشتوں کے ذکر پر اس لیے اکتفا کیا گیا کہ وہ سب سے افضل اور اشرف تھے۔ جب آدم اسلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا بدرجہ اولا اس حکم میں شامل ہونا معلوم ہو گیا۔ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اسلام میں ممنوع ہے۔ اس آیت میں فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آدم اسلام کو سجدہ کریں، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف اسلام کے والدین اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد حضرت یوسف اسلام کو سجدہ کرنا مذکور ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک وہ کفر ہے، جس میں یہ احتمال ہی نہیں کہ کسی وقت کسی شریعت میں جائز ہو سکے۔ اس کے سوا کوئی احتمال نہیں کہ قدیم انبیاء اسلام کے زمانے میں سجدے کا بھی وہی درجہ ہوگا جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ، معانقہ اور دست بوسی یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کا ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں یہی فرمایا ہے کہ انبیاء اسلام سابقین کے شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کے لیے سجدہ منع تھا، شریعت محمدیہ میں منسوخ ہو گیا اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام، مصافحے کی اجازت دی گئی۔ رکوع، سجدہ، بحیت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ اصل کفر و شرک اور غیر اللہ کی عبادت تو اصول ایمان کے خلاف، وہ کبھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ افعال و اعمال ایسے ہیں جو اپنی ذات میں شرک و کفر نہیں مگر لوگوں کی جہالت اور غفلت سے وہ افعال ذریعے شرک و کفر کا بن سکتے۔ ایسے افعال کو انبیاء سابقین اسلام کی شریعتوں میں مطلقاً منع نہیں کیا گیا،
بلکہ ان کو ذریعہ شرک بنانے سے روکا گیا، جیسے جانداروں کی تصویر بنانا اور استعمال کرنا اپنی ذات میں کفر و شرک نہیں، اس لیے پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہے کہ جنات ان کے لیے بڑی محرابیں اور تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آخر کار لوگوں کی جہالت سے یہی چیزیں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بن گئی، اور اسی راہ سے انبیاء اسلام کے دین و شریعت میں تحریف ہو گئی، اور پھر دوسرے انبیاء اسلام اور دوسری شریعتوں نے آ کر اس کو مٹایا۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دائمی اور ابدی شریعت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت رسالت ختم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، اس لیے اس کو مسخ و تحریف سے بچانے کے لیے ہر ایسے سوراخ کو بند کر دیا گیا جہاں سے شرک و بت پرستی آ سکتی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ تمام چیزیں اس شریعت میں حرام قرار دے دی گئیں جو کسی زمانے میں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بنی تھی۔ تصویر سازی اور اس کے استعمال کو اس وجہ سے حرام کیا گیا، سجدہ تعظیمی اسی وجہ سے حرام ہوا، ایسے اوقات میں نماز پڑھنے کو حرام کر دیا گیا جن میں مشرکین اور کفار اپنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، کہ یہ ظاہری مطابقت کسی وقت شرک کا ذریعہ نہ بن جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35 اور 36 کا ترجمہ۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں، اور کھاؤ اس میں سے جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، اور پاس مت جانا اس درخت کے، پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ پھر ہلا دیا شیطان نے ان کو اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے کہ جس میں تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ایک وقت تک۔ تشریح وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم ٹھہرو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کے سجدے کے بعد کا ہے۔ بعض حضرات نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تخلیق اور سجدے کا واقعہ جنت سے باہر کہیں ہوا ہو، اس کے بعد جنت میں داخل کیا، لیکن ان الفاظ میں یہ مفہوم یقینی نہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تخلیق بھی جنت میں ہوئی اور سجدے کا واقعہ بھی جنت میں پیش آیا، مگر اس وقت تک ان کو کوئی فیصلہ اس کے متعلق نہیں سنایا گیا تھا کہ آپ کا مسکن و مستقر کہاں ہوگا۔ اس واقعے کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثَ شَئْتُمَا، رغدن کے معنی عربی لغت میں اس نعمت و رزق کے ہیں جس کا حاصل کرنے میں کوئی محنت و مشقت بھی نہ ہو، اور وہ اتنی کثیر اور وسیع ہو کہ اس کے کم یا ختم ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ معنی یہ ہوئے کہ آدم و حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت کے پھل با فراغت استعمال کرتے رہو، نہ ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت کی ضرورت ہوگی، اور نہ یہ فکر کی کہ یہ غذا ختم یا کم ہو جائے گی۔ وَلَا تَقْرُبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، مگر تاکید کے طور پر عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ، اور مراد یہی ہے کہ کھانے کے لیے اس کے پاس نہ جاؤ۔ یہ درخت کون سا تھا قرآن کریم نے متعین نہیں کیا، اور کسی مستند حدیث میں بھی اس کی تعین مذکور نہیں۔ ائمہ تفسیر میں سے کسی نے گندم کا درخت قرار دیا، کسی نے انگور کا، کسی نے انجیر کا، مگر جس کو قرآن و حدیث نے مبہم چھوڑا ہے اس کو متعین کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اگر آپ نے
इस शजर ममनुआ को खाया तो आप जालिमों में दाखिल हो जाएंगे। फ़अज़्ज़लहुमा शैतान अन्हा, जिल्लत के मानी अरबी लुगत में लग़ज़िश के हैं। अज़लाम के मानी किसी को लग़ज़िश देना, माने यह है कि शैतान ने आदम व हव्वा को लग़ज़िश दे दी। कुरान के अल्फाज साफ इसका इजहार कर रहे हैं कि आदम और हव्वा की ये खिलाफ वर्जी इस तरह की न थी जो आम गुनाहगारों की तरफ से हुआ करती, बल्कि शैतानी तलबीस से किसी धोखा फरेब में मुब्तला होकर ऐसे इक़दाम की नौबत आ गई कि जिस दरख्त को ममनू करार दिया था उसका फल वगैरह खा बैठे। अनहा में लफ्ज अन बमानी सबब है, यानी उस दरख्त के सबब व जरिए से शैतान ने आदम व हव्वा को लग़ज़िश में मुब्तला कर दिया। यहाँ एक सवाल ये होता है कि जब शैतान को सजदे से इनकार की बिना पर पहले ही मरदूद करके जन्नत से निकाल दिया गया था, तो यह आदम हव्वा को बहकाने के लिए जन्नत में कैसे पहुंचा? इसका बेगुबार जवाब यह है कि शैतान के बहकाने और वहां तक पहुंचने की बहुत सी सूरतें हो सकती हैं। यह भी मुमकिन है कि बगैर मुलाकात के उनके दिल में वसवसा डाला हो, और यह भी मुमकिन है कि शैतान जिन्नात में से है और अल्लाह ताला ने जिन्नात को बहुत से ऐसे तसर्रुफात पर कुदरत दी है जो आमतौर पर इंसान नहीं कर सकते। इनको मुख्तलिफ शक्लों में मुतशक्किल हो जाने की भी कुदरत दी है। हो सकता है कि किसी दूसरी शक्ल में, मसलन सांप वगैरह की शक्ल में मुतशक्किल होकर जन्नत में दाखिल हो गया, और शायद यही सबब हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को इसकी दुश्मनी की तरफ ध्यान न रहा। कुरान मजीद की आयत कासमहुमा इन्नी लकुमा लिमिनन नासिहीन से बज़ाहिर यही मालूम होता है कि शैतान ने सिर्फ वसवसा और ज़हनी असर डालने से काम नहीं लिया, बल्कि आदम हव्वा से ज़बानी गुफ्तगू करके और कसमें खाकर मुतासिर किया। फ़ाख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, यानी शैतान ने इस धोखे और लग़ज़िश के जरिए आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को इन नेमतों से निकाल दिया जिनमें वो आराम से गुजर बसर कर रहे थे। ये निकालना अगरचा बहुक्म खुदावंदी हुआ, मगर सबब इसका शैतान था, इसलिए निकालने की निस्बत उसकी तरफ कर दी गई। वकुलना अहबतु बाज़कुम लिबाज़िन उदू, यानी हमने हुक्म दिया कि नीचे उतर जाओ, इस तरह के तुम में बाज़ों के दुश्मन रहेंगे। इस हुक्म के मुखातिब हजरत आदम व हव्वा है, और अगर शैतान को इस वक्त तक आसमानों से बाहर नहीं किया गया था तो भी इसी खिताब में शामिल है। इस सूरत में बाहम अदावत होने का मतलब यह होगा कि शैतान के साथ तुम्हारी अदावत का सिलसिला दुनिया में भी जारी रहेगा, और अगर बकौल बाज इस वाक़े के वक्त से पहले ही शैतान निकाला जा चुका था तो फिर इस कलाम का रुख आदम व हव्वा और उनकी औलाद की तरफ होगा कि इनको बतौर ताब के ये जतलाया गया कि एक सजा तो यह है कि जन्नत से जमीन पर उतारा गया, दूसरी सजा इसके साथ ये भी है कि आपकी औलाद के दरमियान बाहम अदावतें भी होंगी। और जाहिर है कि औलाद के बाहम अदावत होने से वालिदैन का लुत्फ जिंदगी भी रुखसत हो जाता है, तो ये भी एक किस्म के मानवी और रूहानी सजा होगी। वलकुम फिल अर्ज़ मुस्तक़र्रु मताउन अला हीन, यानी आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को यह भी इरशाद हुआ कि तुम जमीन पर कुछ अरसे ठहरना है और एक मियाद मुअय्यन तक काम चलाना है, यानी जमीन पर जाकर भी दवाम न मिलेगा, कुछ मुद्दत के बाद इस घर को छोड़ना पड़ेगा। मसला अव्वल ये कि बीवी के लिए रिहाइश का इंतजाम शौहर के जिम्मे है,
دوسرے یہ کہ سکونت میں بیوی شوہر کے تابع ہے، جس کمان میں شوہر رہے اس میں اس کو رہنا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 سے 39 کا ترجمہ۔ پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو وہ ہیں دوزخ میں جانے والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ربط آیت پچھلی آیات میں شیطانی وسوسے اور حضرت آدم اسلام کی لغزش اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا حکم مذکور تھا۔ حضرت آدم اسلام نے ایسے خطاب و عتاب کہا سنے تھے، نہ ایسے سنگل تھے کہ اس کے سہار کر جاتے، بے چین ہو گئے اور فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے، مگر پیغمبرانہ معرفت اور اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی تھی، یا اس خوف سے کہ معافی کی التجا کہیں خلاف شان ہو کر مزید عطاب کا سبب نہ بن جائے۔ زبان خاموش تھی۔ اللہ رب العزت دلوں کی بات سے واقف اور رحیم و کریم ہے۔ یہ حالت دیکھ کر خود ہی معافی کے لیے کچھ کلمات ان کو سکھا دیے، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی، مگر چونکہ روئے زمین پر آنے میں اور بھی ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھیں، مثلا ان کی نسل سے فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک بنی نوع انسان کا وجود میں آنا اور ان کو ایک طرح کا اختیار دے کر احکام شرعیہ کا مکلف بنانا، پھر ان میں خلافت الہیہ قائم کرنا، حدود اور احکام شرعیہ نافذ کرنا، تاکہ یہ نئی مخلوق ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ سکے جو بہت سے فرشتوں کو بھی نصیب نہیں، اور ان مقاصد کا ذکر تخلیق آدم اسلام سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ تقریباً یہی تمام واقعہ سورہ الاعراف میں آیت نمبر 11 سے 25 تک اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115-126 کے درمیان بھی آیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172 سے 174 کا خلاصہ، اور ان میں اس وقت کا ذکر کیجئے جبکہ آپ کے رب نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت سے تو خود ان کی اولاد کو اور اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، اور ان کو سمجھ عطا کر کے ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اس عقل خداداد سے حقیقت امر کو سمجھ کر جواب دیا، کیوں نہیں، واقعی آپ ہمارے رب ہیں۔ حق تعالیٰ نے وہاں جتنے ملائکہ اور مخلوقات حاضر تھے سب کو گواہ کر کے سب کی طرف سے فرمایا، ہم سب اس واقعے کے گواہ بنتے ہیں، اور یہ اقرار اور شہادت سب اس لیے ہوا تاکہ تم لوگ، یعنی جو تم میں ترک توحید اور اختیار شرک پر سزا پائیں، قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس توحید سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگو کہ اصل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، اور عادتاً نسل عقائد و خیالات میں تابع اپنی اصل کے ہوتی ہے، اس لیے ہم بے خطا ہیں، بس ہمارے فعل پر تو ہم کو سزا ہو نہیں سکتی، اگر ہوگی تو لازم آتا ہے کہ ان بڑوں کی خطا میں ہم ماخوذ ہوں۔ سو کیا ان غلط راہ نکالنے والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلاکت میں ڈالے دیتے ہیں؟ سو اب اس اقرار و شہادت کے بعد تم یہ عذر نہیں پیش کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ان سب سے وعدہ کیا گیا کہ یہ عہد تم کو دنیا میں پیغمبروں کے ذریعے سے یاد دلائے جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا یہاں بھی اول میں از اخذ
کے ترجمے سے معلوم ہوا کہ آپ کو اس واقعے کا ذکر کا حکم ہوا اور آخر میں بھی اس یاد دہانی کو جتلاتے ہیں کہ ہم اسی طرح اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو اس عہد کا ہونا معلوم ہو جائے اور تاکہ معلوم ہونے کے بعد شرک وغیرہ سے وہ باز آ جائیں۔ یہ پورا واقعہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، جنت میں رہنا اور پھر زمین پر انہیں لایا جانا کا واقعہ آپ نے سنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.